پیارے بچوں، آج ہم ہماری اردو کی کتاب سے 5ویں نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے میری پیاری چڑیو۔ پیارے بچوں، پہلے ہم اس نظم کو پڑھ کر سمجھیں گے اور بعد میں اس نظم کو ترنم سے بھی پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں ہماری نظم میری پیاری چڑیو۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ ہے بچوں۔ اوپر لکھا ہوا ہے میری پیاری چڑیو۔ اس کے بازو میں اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام لکھا ہوا ہے جوش ملیح آبادی۔ اس کے نیچے پہلی بات لکھی ہوئی ہے، اس کے نیچے شاعر کی جان پہچان کرائی گئی ہے، اور اس کے نیچے ہماری نظم ہے، اور سب سے نیچے اس نظم کا خلاصہ لکھا ہوا ہے۔ آئیے بچوں، ہم پہلی بات دیکھتے ہیں۔ پرندے اللہ تعالیٰ کی رنگ برنگی اور خوبصورت مخلوق ہیں۔ پرندوں کے دل فریب رنگ یعنی خوبصورت رنگ، ان کی خوش الحانی یعنی خوبصورت آواز اور دل کو لبھانے والی حرکتیں انسان کو محظوظ کرتی ہیں، یعنی انسان کو خوش کرتی ہے، مزہ آتا ہے۔ اردو میں کئی شاعروں نے جانوروں، پرندوں وغیرہ پر نظمیں لکھی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی نظم ایک جگنو اور بچہ، اور علامہ اقبال کی نظم ایک گائے اور بکری بہت مشہور ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم شاعر کی جان پہچان دیکھتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی 5 دسمبر سن عیسوی 1898 کو پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام شبیر حسن خاں تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ وہ کالج کی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ انہیں زبان پر قدرت حاصل تھی۔ نظم لکھنے کی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ انہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کی کتابوں کے نام ہیں عرش و فرش، جنون و حکمت، سنبل و سلاسل، سیف و سبو وغیرہ۔ یادوں کی برات ان کی سوانح عمری ہے، یعنی ان کی زندگی کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ جوش کا انتقال 22 فروری سن عیسوی 1982 کو ہوا۔ آئیے بچوں، اب ہم نظم شروع کرتے ہیں۔ مہکتے ہوئے پھول کے پاس آؤ، لچکتی ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ، ہوا میں کبھی اڑ کے بازو ہلاؤ، کبھی صاف چشمے میں گوتے لگاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ۔ شاعر چڑیوں سے کہہ رہا ہے کہ کبھی تم پھول کے پاس آؤ، لچکتی ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ۔ بچوں، شاخ یعنی درخت کی ٹہنی۔ شاعر آگے کہہ رہا ہے کہ کبھی ہوا میں اڑ کے بازو ہلاؤ، کبھی صاف چشمے میں گوتے لگاؤ۔ بچوں، گوتا لگانا یعنی ڈبکی لگانا۔ پھدک کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ، چہک کر ادھر سے ادھر پر ہلاؤ، چمک کر کبھی شاخ پر چہچہاؤ، اچھل کر کبھی نہر پر گنگناؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ۔ شاعر چڑیوں سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ پھدک کر ادھر سے ادھر جاؤ، کبھی چہک کر اپنے پر ہلاؤ، کبھی شاخ پر چہچہاؤ، اور کبھی نہر پر گنگناؤ۔ کبھی برگ تازہ کو منہ میں دباؤ، کبھی کنج میں بیٹھ کر پھڑپھڑاؤ، کبھی گھاس پر لوٹ کر دل لبھاؤ، کبھی جا کے بیلوں کو جھولا بناؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ۔ بچوں، برگ یعنی پتا اور کنج یعنی درختوں کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ۔ شاعر چڑیوں سے کہہ رہا ہے کہ کبھی تازہ پتے کو اپنے منہ میں دباؤ، کبھی درخت کے سائے میں بیٹھ کر پھڑپھڑاؤ، کبھی گھاس پر لوٹ کر دل لبھاؤ، اور کبھی جا کے بیلوں کو اپنا جھولا بناؤ۔ میں بےتاب ہوں، مجھ کو جلوہ دکھاؤ، میں گمراہ ہوں، مجھ کو رستہ بتاؤ، نہ جھجکو نہ سمٹو، نہ کچھ خوف
کھاؤ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں بیتاب ہوں یعنی میں بے چین ہوں مجھ کو اپنی صورت دکھاؤ میں راستہ بھٹک گیا ہوں مجھے راستہ بتاؤ مجھ سے نہ جھجکو نہ سمٹو نہ ڈرو بلکہ میرے پاس آؤ آئیے بچوں اب ہم اس نظم کا خلاصہ دیکھتے ہیں اس نظم میں شاعر چڑیوں سے اپنی محبت اور لگاؤ کا ذکر کر رہا ہے وہ چڑیوں سے کہتا ہے کہ وہ قریب آئیں گائیں چہچہائیں چشمے کے پانی میں غوطہ لگائیں کبھی کسی ٹہنی کا پتا اپنی چونچ میں دبائیں چڑیوں کے ادھر ادھر پھدکنے کو دیکھ کر شاعر بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں اسی طرح چہچہاتے گاتے پھدکتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے آئیے بچوں اب ہم اس نظم کو ترنم سے پڑھتے ہیں دھیان سے سننا تاکہ آپ کو بھی پڑھنے میں آسانی رہے مہکتے ہوئے پھول کے پاس آؤ لچکتی ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ ہوا میں کبھی اڑ کے بازو ہلاؤ کبھی صاف چشمے میں غوطے لگاؤ یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ پھدک کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ چہک کر ادھر سے ادھر پر ہلاؤ چمک کر کبھی شاخ پر چہچہاؤ اچھل کر کبھی نہر پر گنگناؤ یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ کبھی برگ تازہ کو منہ میں دباؤ کبھی کنج میں بیٹھ کر پھڑ پھڑاؤ کبھی گھاس پر لوٹ کر دل لبھاؤ کبھی جا کے بیلوں کو جھولا بناؤ یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ میں بیتاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ میں گمراہ ہوں مجھ کو رستہ بتاؤ نہ جھجکو نہ سمٹو نہ کچھ خوف کھاؤ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ یہ تھی بچوں ہماری اردو کی کتاب کی 5ویں نظم میری پیاری چڑیوں انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ